اندھیری کوٹڑی میں مٹی کے چراغ کی لو تھر تھرا رہی تھی، دیواریں کچی تھی اور چھت سے مٹی جڑ رہی تھی۔ یعقوب کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے اسلم کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ بیٹا، یعقوب کی آواز جیسے کنویں سے آ رہی تھی، یاد رکھنا جب تک پیٹ میں بھوک آگ بن کر نہ جلے اس صندوق کو ہاتھ نہ لگانا۔ یعقوب کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا اور چراغ گل ہو گیا۔ اسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ذہن میں وہ آخری الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ 3 سال بیت گئے۔ اسلم اور اس کی بیوی ایک ایک لقمے کو ترس گئے۔ زبیدہ کا وہ قرمزی نقش و نگار والا چوگا اب پرانا ہو چکا تھا، لیکن اس کی وضاحت اب بھی شاہانہ تھی۔ وہ کچے گھر کے صحن میں مٹی کے تندور پر سوکھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ اسلم گھر میں جو کچھ بھی تھا بیچ چکا تھا، اور زبیدہ نے کہا، اسلم سب کچھ بک چکا ہے، اب کیا کریں؟ اسلم کی نظریں کونے پر پڑے ایک بوسیدہ لکڑی کے صندوق پر تھی، جس پر مٹی کی تہیں جمی تھی۔ کیا وقت آ گیا تھا؟ کیا بھوک اب آگ بن چکی تھی؟ اسلم نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کو کھولا۔ اندر کوئی سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ ایک پرانا چمڑے کا نقشہ اور ایک چھوٹی سی مٹی کی ڈبیا تھی۔ نقشے پر بغداد کے قدیم قبرستان کے پیچھے ایک ویران کنویں کا نشان بنا تھا۔ یہ کیا ہے؟ زبیدہ قریب آئی۔ یہ میرے باپ کی امانت ہے، یا شاید ہماری آزمائش۔ اسلم نے نقشہ جیب میں ڈالا۔ آج رات مجھے اس کنویں پر جانا ہوگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، آسمان پر چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اسلم ویران راستے پر چل رہا تھا۔ ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اچانک جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن جب وہ دوبارہ مڑا تو سامنے ایک قد آور سایہ کھڑا تھا۔ رکو نوجوان، ایک بھاری آواز گونجی۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کی آنکھیں عقاب کی طرح تیز تھی۔ تم اس راستے پر کیا ڈھونڈ رہے ہو جہاں صرف موت بستی ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اسلم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں اپنی تقدیر ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ بوڑھا ہنسا۔ تقدیر کنووں میں نہیں، نیتوں میں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، جو تم نکلنے جا رہے ہو وہ صرف تمہارے لیے نہیں۔ اسلم نقشے کے مطابق کنویں تک پہنچ گیا۔ بدبو اور اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے رسی باندھی اور نیچے اترنے لگا۔ جوں جوں وہ نیچے جا رہا تھا، ہوا ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ کنویں کی تہہ میں اسے مٹی کے اندر دبا ہوا ایک دھاتی دروازہ ملا۔ اس نے زور لگایا، پسینہ اس کے ماتھے سے ٹپک کر مٹی میں ملا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ سامنے جو منظر تھا، اس نے اسلم کی سانسیں روک دیں۔ کمرہ سونے کے سکوں سے نہیں، بلکہ اناج کے ہزاروں بوروں سے بھرا تھا، جو صدیوں پرانے ہونے کے باوجود ایسے لگ رہے تھے جیسے کل ہی رکھے گئے ہوں۔ دیوار پر لکھا تھا، یہ رزق بغداد کے قحط زدہ لوگوں کی امانت ہے۔ جو اسے بانٹے گا وہ بادشاہ بنے گا، جو اسے چھپائے گا وہ عبرت بنے گا۔ اسلم کے ذہن میں لالچ نے انگڑائی لی۔ اگر میں یہ سارا اناج بیچ دوں تو میں بغداد کا سب سے بڑا تاجر بن سکتا ہوں۔ گھر واپسی پر اسلم نے زبیدہ کو سب بتایا۔ زبیدہ کا چہرہ تو خوشی سے دمک گیا، لیکن پھر وہ اچانک سنجیدہ سی ہو گئی۔ اسلم، تمہارے باپ نے کہا تھا کہ یہ آزمائش ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کا حق کھائیں گے جو بھوک سے مر رہے ہیں؟ اسلم کی آنکھوں میں لالچ کا غبار آ چکا تھا۔ تم نہیں سمجھتی زبیدہ، یہ موقع بار بار نہیں ملنا۔ اگلے دن اسلم نے چپکے سے چند بورے نکالے اور بازار میں مہنگے داموں بیچنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دولت آنے لگی۔ اس نے نیا گھر لیا، قیمتی گھوڑے خریدے، لیکن اس کے چہرے سے وہ سکون غائب ہو گیا جو غریبی میں بھی تھا۔ اچانک بغداد میں قحط پڑ گیا۔ گندم کی ایک بوری کے بدلے لوگ سونا دینے کو تیار تھے۔ اسلم کی حویلی کے باہر لوگوں کی لائنیں لگ گئی، لیکن اس نے قیمت اور بڑھا دی۔ وہ بھول گیا کہ وہ خود کبھی ایک لقمے کو ترستا تھا۔ ایک رات اسلم کو اطلاع ملی کہ اس کے گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح وہاں پہنچا، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ آگ کا کوئی بھی شعلہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر سارا اناج کوئلہ بن چکا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگا۔ تبھی اسے وہی بوڑھا مسافر یاد آیا۔ تقدیر کنووں میں نہیں، نیتوں میں ہوتی ہے۔ اسلم خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ زبیدہ نے اسے دیکھا اور مسکرائی۔ ابھی بھی وقت ہے اسلم، وہ اصل خزانہ جو کنویں میں ہے اسے نکال کر بانٹ دو، اس سے پہلے کہ وہ بھی راکھ بن جائے۔ اسلم کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اپنے چوگے سے گرد جھاڑی اور دوبارہ اسے کنویں کی طرف لوٹا۔ اس بار اسلم اکیلا نہیں تھا۔ اس نے محلے کے غریبوں کو جمع کیا۔ وہ خود کنویں میں اترا اور ایک ایک بوری نکال کر لوگوں میں مفت تقسیم کرنے لگا۔
جتنا اناج وہ نکالتا کنواں اتنا ہی مزید بھر جاتا، اور یہ غیبی مت تھی۔ لوگوں کی دعاؤں سے فضا گونج اٹھی۔ اسلم کا سفید چوگا مٹی سے اٹا ہوا تھا، لیکن اس کا دل صاف ہو چکا تھا۔ بغداد کے خلیفہ تک جب یہ بات پہنچی کہ ایک شخص نے اپنے باپ کا قدیم ذخیرہ عوام کے لیے کھول دیا ہے، خلیفہ نے اسلم کو دربار میں بلایا۔ اسلم، تم نے وہ کیا جو بڑے بڑے بادشاہ نہ کر سکے، تم نے لالچ کو شکست دی۔ آج سے تم بغداد کے سرکاری غلہ گوداموں کے نگران ہوگے۔ وقت گزرتا گیا۔ اسلم اب امیر تھا، لیکن اب وہ دولت کا غلام نہیں بلکہ مالک تھا۔ زبیدہ کا وہ سرخ چوگا اور سیاہ حجاب اب اس خاندان کی عزت کی علامت بن چکا تھا۔ کچی مٹی کا وہ گھر اب ایک حویلی میں بدل چکا تھا، لیکن اسلم نے اپنے کمرے کی ایک دیوار اب بھی کچی رکھی تاکہ اسے یاد رہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ اسلم اپنے بیٹے کو وہی لکڑی کا صندوق دکھا رہا تھا۔ بیٹا، اس میں سونا نہیں ہے، اس میں وہ سبق ہے جو تمہارے دادا نے مجھے دیا تھا۔ یاد رکھنا، جو دوسروں کا پیٹ بھرتا ہے، اللہ اس کا دامن کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ رزق میں برکت مال جمع کرنے سے نہیں بلکہ اسے تقسیم کرنے سے آتی ہے۔ انسان کی اصل پہچان اقتدار اور دولت ملنے کے بعد ہوتی ہے، نہ کہ غریبی میں۔ اور لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اب آپ کے لیے سوال ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے لیکن آپ اسے دوسروں کو دینے سے ڈرتے ہیں؟ کہیں وہی چیز آپ کی آزمائش تو نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی جواب دیجیے گا۔ اور ہاں، اسی طرح کی سبق آموز کہانیوں کے لیے پلیز ہمارے چینل پرانے قصے کارنر کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر ہماری اپلوڈ کی گئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔